ارسٹوکریسی کے خلاف جناب یہ جو جنگ لڑیں گے، یہ جنگ جناب بڑی مقدس ہے، یہ ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہے، یہ ملک کو بچانے کے لیے ہے۔ اور پھر وہاں کی جنریشن، وہاں کی ینگ جنریشن، وہاں کی پڑھی لکھی عوام، وہ جناب ایک ہائپ کریٹ ہوا، ایک جو انسان کا اندر ایک فطرت ہوتی ہے کہ آزادی کا نام، انقلاب کا نام، تبدیلی کا نام، وہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ہر انسان کو، انسانی معاشرے کو۔ انہوں نے جناب اپنے اپنے ملک کے اندر پھر جو بغاوتیں کی، اس کے بعد آج تک وہ ملک سٹیبل نہیں ہوئے، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے۔ وہاں پہ لسانیت کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ، مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد پہ آج تک گلی محلوں میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور ملک تباہ ہو گئے ہیں، ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک ملک صرف بچا وہاں پہ، وہ ہے مصر۔ کیوں بچا؟ کہ وہاں کی فوج جو ہے وہ انتہائی آرگنائزڈ، مضبوط اور مستحکم تھی۔ جن ممالک میں فوج مضبوط نہیں تھی، جن ممالک میں فوج کا جناب عوام کے حوالے سے اور اپنے چین آف کمانڈ کے حوالے سے کوئی مضبوطی اور استحکام نہیں تھا، وہ ملک آج آپ کے سامنے ہے۔ یمن کو اٹھا لیں، لبنان کو اٹھا لیں، شام کو اٹھا لیں، عراق کو اٹھا لیں، جتنے باقی ممالک ہیں۔ یہی چیز پاکستان کے حوالے سے جناب طے کی گئی 1998 میں کہ ایٹمی طاقت پاکستان سے اب جنگ نہیں لڑنی۔ نہ انڈیا جنگ لڑ سکتا ہے، نہ اسرائیل جنگ لڑ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ملک دشمن طاقت یا کوئی ایجنسی جنگ لڑ سکتی ہے۔ یہ اسی صورت میں ملک تباہ ہوگا جب پاک فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کی جائے گی، خلیج پیدا کی جائے گی، فاصلہ پیدا کیا جائے گا۔ جب یہ فاصلہ پیدا ہو جائے گا، جب یہ خلیج پیدا ہو جائے گی، جب یہ نفرت پیدا ہو جائے گی، تو پھر کوشش کی جائے گی کہ پاک فوج کے اندر سے وہ جو چین آف کمانڈ ہے، پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا چین آف کمانڈ جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ اور بڑا مستحکم ہے۔ کوئی بھی اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا، دائیں بائیں نہیں سوچ سکتا۔ یہی اس کی کامیابی ہے، یہی اس کی جناب فتح اور نصرت کا جناب علامت ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ ملک دشمن طاقتوں کے لیے سب سے بڑا جو تکلیف دہ امر ہے، وہ پاک فوج کا چین آف کمانڈ اور اس کا ایک انتہائی سنکرونائز طریقے سے، مربوط طریقے سے معاملات کو چلانا ہے اور مستحکم ہونا ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو ہٹ کیا جائے۔ 98 سے لے کے آج تک ساری چیزیں پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کی گئیں۔ وار اینڈ ٹیرر اسی آبجیکٹو کے تحت لائی گئی، جس کو پھر ہمیں اپنے گلے میں باندھ کے وہ گلے کا ڈھول ہمیں بجانا پڑا۔ اس کے جو نقصانات ہوئے وہ بھی ایک لمبی جناب ڈسکشن ہے۔ اینڈ میں پچھلے سوا سال جو آخری انہوں نے فائنل میچ کھیلا ملک دشمن طاقتوں نے سوشل میڈیا وار میں، وہ تھا جناب یہ آخری سوا سال حقیقی آزادی کی جنگ۔ ہمیں بتایا گیا یہ حقیقی آزادی امریکہ کے خلاف ہے۔ امریکہ نے حکومت چینج کی پاکستان کی۔ میرے سمیت لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے متاثر بھی ہوئے، ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ نہیں جناب، ہم اس جنگ میں جناب ساتھ کھڑے ہیں پارٹی لیڈر کے، اور ہم نے جانی، مالی، دامے، درمے، سخنے، ہر قسم کی قربانی، ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، وکیل ہیں، ہر ایک نے اس کے اوپر سٹارٹ کی۔ اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے پتہ چلا کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد ہی امریکہ کے حوالے سے چیزیں بیک آؤٹ پہ چلے گئیں۔ حقیقی آزادی فوج سے لینی ہے، حقیقی آزادی نام دیا گیا بوٹوں والوں سے لینی ہے، حقیقی آزادی نام لیا گیا ریاستی اداروں سے لینی ہے۔ اب پاکستان کی عوام کو اس حقیقی آزادی کی طرف کس طرح لگایا گیا؟ سوشل میڈیا کے 4 ٹولز ہیں: ٹویٹر، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک۔ یہ چاروں ٹولز امریکہ، یورپ، برطانیہ سے جناب ان کے سرورز ہیں، ان کے ہیڈ آفس ہے۔ وہاں سے کس انداز سے جنگ لڑی گئی، آج میں تھوڑی سی دیسی سٹائل میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹیکنیکل سٹائل میں نہیں۔ ٹیکنیکل سٹائل میں پچھلے 4-5 دنوں سے ڈاکٹر فرحان ورک کہ جو پاکستان پی ٹی آئی کا جناب ایک سینٹرل سوشل میڈیا ہیڈ آج سے 2-3 سال پہلے تک تھے، وہ بتا رہے ہیں۔ میں بھی ٹی وی چینلز میں کل پرسوں 2-3 دنوں میں کچھ چیزوں کو ٹیکنیکلی میں نے رکھا، لیکن اس پریس کانفرنس میں دیسی طریقے سے بتاؤں گا کہ کس انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ ایک طرف جناب حکومت چینج ہوئی،
حکومت چینج ہونے کے بعد، حکومت چینج کرنے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ جو 10واں یا 11واں پروگرام پاکستان کی تاریخ میں چل رہا تھا، کوئی پہلی دفعہ پروگرام نہیں تھا، اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومتوں میں وہ چلتے رہے، پی ٹی آئی نے بھی وہ لیا۔ اس پروگرام کو جب پتہ چل گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ ہماری حکومت جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے، تو جناب جو ایک ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کے تحت فیبروری کے مہینے میں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پالیسی، وہ کمٹمنٹس، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز، وہ یقین دہانیاں، وہ ایکنالجمنٹس جو طے شدہ تھی، جس کے مطابق سارا پروسیس چل رہا تھا، اس سے بیک آؤٹ کر دیا گیا۔ 50 روپے شاید جو ہے نا وہ پٹرول سستا کر دیا گیا، 3 مہینے کے لیے پٹرول کی قیمت سٹیٹک کر دی گئی۔ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے نہیں تھا۔ آئی ایم ایف اچھا ہے برا ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں، میری اپنی ایک رائے ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں، میں جو 44 سال کا سیاسی تجربہ یا 25 سال کا الیکشن کی پالیٹکس اور وزارت اور ایم پی شپ میں جو جانتا ہوں، اس کے مطابق چیزوں کو سٹرکٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہر ملک لے کے چلتا ہے، جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے۔ اب یہ جان کے اس پروگرام کو سبوتاژ کیا گیا تاکہ آگے یہ پروگرام چلے ہی نہ، آگے جب کوئی حکومت آئے گی وہ یہ پروگرام چلا ہی نہ پائے، اور پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب پروگرام نہیں چل پائے گا، آئی ایم ایف ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، تو پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ جب وہ بیٹھے گا تو مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا، مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا، اور پھر وہ لوگ کہ جو پچھلے 5 6 7 سال سے کرپشن کے کیسز بھگت رہے تھے، ان کو جب اقتدار کے اندر لایا جائے گا، اور پھر ادھر سے پارٹی لیڈر ایک کمپین سٹارٹ کریں گے ایگریسو قسم کی، تو پھر عوام کے ذہنوں کے اندر اس حکومت کے حوالے سے تو جو آئے گی نفرت، وہ بظاہراً وہ نفرت جو ہے وہ پاک فوج کے کھاتے میں بھی لائی جائے گی کہ پاک فوج نے فزیکلی کیوں نہیں اس رجیم چینج آپریشن کو یا اس حکومت چینج آپریشن کو کیوں نہیں روکا۔ حالانکہ اصول کے مطابق جمہوریت ہے اس پاکستان میں، اور عدم اعتماد کی تحریک اچھی تھی بری تھی، پیسے دے کے لوگوں کو خریدا گیا نہیں خریدا گیا، ایک چیز طے شدہ ہے کہ جو 171 72 یا 76 ممبر تھے وہ باقاعدہ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے وہ گروپس تھے چھوٹے چھوٹے کہ جنہیں توڑ کے جناب ایک چینج لایا گیا اور حکومت بن گئی۔ تو جناب جب آئی ایم ایف سے آپ کو توڑ دیا گیا، آئی ایم ایف بیک آؤٹ کر گئی، آئی ایم ایف نے کہا یہ پروگرام اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ نہیں ایگزیکیوٹ ہوا، طے یہ تھا کہ پھر آئی ایم ایف ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، اور آج تک 1.25 سال گزر گیا، آئی ایم ایف جناب کسی قسم کا کوئی سرا پکڑائی دینے کو تیار نہیں، اور مہنگائی کا طوفان بدتمیزی پھر جو مسلط ہوا، اس کی بنیاد پہ ہر آنے والا دن پاکستان کے اندر فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو نفرت آنی تھی، وہ ایک کنسیکوینٹ ایک جناب آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جناب سائیڈ افیکٹ کہہ لو یا آفٹر افیکٹ کہہ لو وہ تھا۔ اب جناب اس سوشل میڈیا کے اندر کیا ہوا، یہ 4 ٹولز ہیں، چاروں ٹولز جناب سان فرانسسکو میں جناب ٹویٹر کا جناب ہیڈ آفس ہے، فیس بک کا یورپ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ہیڈ آفس ہے، آپ کا انسٹا کا، آپ کا جناب فیس بک کا، ٹویٹر کا، ٹک ٹاک کا، وہاں پر الگوریدم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ 2 ٹولز ہیں جو پری پلانڈ یوز کیے گئے۔ اب الگوریدم کیا ہے، ایک عام شہری ریڈی والا چھاپڑی والا اس کو سمجھ نہیں آئے گی، میں تھوڑا سا سمجھا دوں، میں خود کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ الگوریدم ایک سیٹ آف انسٹرکشن کہہ لیں، یا ایک پروگرامنگ کہہ لیں، یا ایک سافٹ ویئر کہہ لیں، یا ایک میکنزم کہہ لیں کہ جو سرور ہے چاروں سوشل میڈیا ٹولز کا، ان کے سرورز کے اندر کچھ پروگرامنگ کر دی گئی۔ وہ پروگرامنگ کیا، اگر اینٹی آرمی کوئی پوسٹ چڑھے گی ان چاروں ٹولز میں، اس کو اس طرح وائرل کیا جائے گا۔ اگر اینٹی ریاست پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی سینٹیمنٹس والا کوئی فیس بک کے اوپر ٹویٹ چڑھے گا، کوئی ویڈیو چڑھے گی، کوئی وی لاگ چڑھے گا، اس کو جناب فوراً ہائپ کریٹ کر دی جائے گی۔ کوئی پرو پاکستان اگر کوئی چیز چڑھے گی، اس کو کرٹیل کر دیا جائے گا، اس کو ڈکلائن کر دیا جائے گا، وہ وائرل نہیں ہوگی۔ پھر الگوریدمز کیا ہے کہ آپ کے ان چاروں ٹولز میں سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر
مسلمان ممالک کے اندر، اور میں آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بتاؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ابھارے جائیں گے اس پوری پولیٹیکل موو کے ذریعے سے جو 1.25 سال سے چل رہی تھی، اس کے ذریعے سے جتنے جذبات ابھریں گے، ان جذبات سے متعلقہ ان الگوریدم کے ذریعے سے سرورز کے اندر ایسی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر دی گئی کہ جو بندہ نیگیٹو بات کرے گا ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، یا کوئی کرسپی بات کرے گا، یا کوئی ہراسمنٹ والی بات کرے گا، یا کوئی پینک کریٹ کرنے والی بات کرے گا، وہ بوسٹ اپ ہوگی. وہ آٹومیٹیکلی جناب تمام ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے والے، فیس بک کے جناب اکاؤنٹ یوز کرنے والے، ٹک ٹاک یوز کرنے والے، انسٹا فون یوز کرنے والے، ان تک بدو بدی جناب ان کے موبائل کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی. اس میں پھر کیا ہے؟ اس میں پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا انتہائی مشکوک کریکٹر ہے. یہاں پہ اسلان خالد صاحب ہیں، یہاں پہ اظہر مشوالی صاحب ہیں، یہاں پہ بیچارے 30,000 بچہ ہے جو انتہائی محب وطن ہے، انتہائی محب وطن ہے، لیکن بیچارہ پیڈ ہے 20-20 25-25 ہزار پہ. انہیں DGPR KPK DGPR پنجاب سے، میں تو 4-4.5 سال منسٹر رہا ہوں، میرے سے تو کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کو پیمنٹ ہوتی تھی. وہ بیچارے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ الگوریدم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے باہر کے ملکوں کا جو پوسٹ آ رہی ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کو وائرل کیا جاتا تھا تمام گروپوں کے اندر. اب کیا ہوتا تھا، میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. 9 مئی کے واقعے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر اور تمام واٹس ایپ گروپس کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے، فلاں جنرل نے جناب ریزائن دے دیا، فلاں میجر جنرل نے جناب حکم ماننے سے انکار کر دیا، فلاں بریگیڈیئر نے بیک آؤٹ کر لیا، فلاں کور کمانڈر جناب اس نے آرمی چیف کی بات سننے سے انکار کر دیا. مسلسل رات تک یہ پروپیگنڈا تھا، مسلسل، کہ جیسے فوج کے اندر بغاوت ہو گئی، جیسے فوج تتر بتر ہو گئی، جیسے فوج نے جناب پاکستان کے اندر بالکل ہر چیز سے ہاتھ پہ چھوڑ کے جناب اس نے کہا جناب ہم اس حکومت اور اس فوج کی قیادت کے خلاف، اور صرف ایک بندے کے حق میں، ایک لیڈر کے حق میں اور ایک پارٹی کے حق میں انہوں نے کہا جی ہم نے جھنڈا اٹھا لیا ہے. پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ. کہاں سے آتی تھی؟ ایک کنٹرول روم تھا UAE میں، ایک تھا برطانیہ میں، وہاں سے چیزیں. اور پچھلے 1.25 سال سے آپ PTI کے جتنے گروپس تھے اور جتنے آپ کے یہ چاروں ٹولز تھے جناب، +44 +43 +97 +96 +1، امریکہ، UAE، برطانیہ اور یورپ، ان ممالک سے جناب پوسٹیں بن کے آتی تھی گروپوں کے اندر. ہر پازیٹیو چیز اگر آرمی چیف کی تھی اس کو نیگیٹو بنا کے، ہر نیگیٹو چیز جو پارٹی لیڈر کی تھی اس کو پازیٹیو بنا کے، ہر وہ چیز کے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے زہر بن سکتی تھی. عادل راجہ ایک کریکٹر، حیدر مہندی ایک کریکٹر، 8-9 ہمارے وہ اینکرز کہ جو پچھلے 10-12 سال، میں تو میڈیا پرسن ہوں 15 سال سے، میرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو اسی پاک فوج کے تعاون سے اچھی پوسٹیں لیا کرتے تھے، اچھے جناب اینکر بننے کے پروگرام لیا کرتے تھے، ٹی وی چینلوں کے اندر جناب اچھی تنخواہوں کے اوپر جایا کرتے تھے. انہیں پاکستان کے اندر سے کچھ فیکٹرز تھے جو کسی ٹائم پھر میں بات کروں گا، انہوں نے ان کو جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ڈٹے رہو، لگے رہو، وقت آنے والا ہے 26 نومبر، اور 26 نومبر کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ کے، اور اس کو پارٹی لیڈر بھی تقریباً انہی کو ہی اوبے کرتے رہے تھے. بہت سے انسٹرکشن جہاں سے اوبے کرتے تھے اس میں سے ایک ادھر سے بھی اوبے ہوتی تھی. وہ 26 نومبر گزر گیا، لیکن اس وقت تک بیچارے ساروں کا بیڑا غرق ہو گیا. سارے اتنا آگے چلے گئے لال مسجد کی طرح، مولانا عبدالعزیز اور جناب غازی عبدالرشید کی طرح، کہ وہ پیچھے جانے کے قابل ہی نہیں تھے. اس طرح کے کریکٹر ہر روز ویلاگ بنا کر گندی ننگی گالیاں آرمی چیف کو، ISI چیف کو، فوج کے ادارے کو، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو، ریاست کو. اب کیا اس میں سے میں 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رات کو 9 مئی کے بعد آپ کی جناب ایک خبر چلتی ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد برما اور میانمار کی سرحد کے اوپر فوجی ہیں برمنز، وہ ہزاروں تارکین وطن ہیں جو اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو روک رہے ہیں. ان کا آپس میں جناب ایک ٹکراؤ کا ایک ہے بڑا ویڈیو.
اس کو چلایا جاتا ہے کہ جناب شاہراہ کشمیر اسلام آباد میں دنیا باہر نکل آئی اور فوج اور پولیس اس کو روکنے میں ناکام ہو گئی. جناب ہر سوشل میڈیا کی ہر اکاؤنٹ پہ، ہر گروپ پہ وہ لوگوں کو ایک بوسٹ اپ ملتا تھا، وہ دنیا باہر آ گئی، دنیا باہر آ گئی. اور پتہ چلا وہ تو برما اور میانمار کی جناب سرحد کا جناب وہ ہے. پھر جناب اگلے دن جس دن وقوع ہوا، پارٹی لیڈر نے جناب ایک اپنی پوسٹ کی، 6-7 جنازے نکل رہے ہیں اکٹھے 1 بائی 1. کہا جاتا ہے جناب بٹ گرام پتہ نہیں کون سا ریموٹ ایریا ہے KPK کا، وہاں پہ فوج کی فائرنگ سے جناب شہید ہو گئے. وہ ایک بڑا لیڈنگ ٹی وی چینل ہے، اس نے جناب 2 گھنٹے کے اندر کٹا چھٹا کھول دیا. اس نے کہا وہ ہزارہ برادری جن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہر سال ظلم ہوتا تھا، ان کے کوئی 8-10 شہید ہوئے تھے، ان کے جنازے اٹھے تھے. اس نے وہ پوری ڈیٹس نکال کے بتا دیا. اس نے کہا یار یہ تو یہ ہزارہ برادری کے جنازے ہیں. ساتھ ہی پارٹی لیڈر نے اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال، پارٹی لیڈر آج سے 7-8 دن پہلے کہتے ہیں بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اور بڑے لہک کے، حالانکہ یہ ایشو ایسا تھا کہ اگر یہ خدا نخواستہ سچا بھی ہوتا تو اتنے لہک کے اور خوشی کے ساتھ بتانے والا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا. سرپرائز یہ کہ جناب خدا نخواستہ خواتین جو اندر ہیں PTI کی، ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے. وہ خواتین باہر آئیں آج سے 5 دن پہلے، پیشی پہ ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا زیادتی نہیں ہوئی. لیکن کتنے لوگ ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں کہ جو یہ سننے کے بعد سسٹم سے متنفر ہو گئے، فوج سے متنفر ہو گئے، ادارے سے متنفر ہو گئے، ریاست سے متنفر ہو گئے. 3 مثالیں. چوتھی مثال دوں گا. 9 مئی کے بعد ISF کا ایک لڑکا تھا قمر، اس کو کسی نے مار دیا. آپ یقین جانے میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، پورے دنیا میں پارٹی کی جتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے اس مرڈر کو ہر ملک کی آفیشل لیڈرشپ تک میمورنڈم بنا کے پیش کیا کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اندر فوج لوگوں کو جناب اس طرح مار رہی ہے. کتنی تباہی و بربادی پاکستان کے امیج کی وہ کی گئی. آج سے 3 دن پہلے IG اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا یار یہ تو غیرت کے نام پہ قتل تھا. وہ قمر نامی لڑکا، اس نے کسی خاتون کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس خاتون کے جناب میاں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا مرڈر کیا. خاتون بھی، وہ میاں بھی گرفتار، اس کے دوست بھی گرفتار. لیکن کتنے بزرگ ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو اپنے ادارے کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھول دیا گیا. یہ میں نے 4 مثالیں رکھی ہیں، یہ پاکستان کے اندر، اور پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں وائرل ہوتی ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان کی سوشل میڈیا کے اندر پچھلے 1.25 سالوں میں ظلم ہوا، وہ ہے منیٹائزیشن. پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں ایک منیٹائزیشن کا تصور عالمی طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں لے کر آئیں ان 4 سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے سے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ جو نیریٹو پاکستان میں مقبول ہے، اور وہ مقبول انہوں نے الگوریدم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، حقیقی آزادی کی تحریک، پاپولر پارٹی کے جناب لیڈر، اس کی تحریک، اس کے مکالمے، اس کے دعوے، اس کے نعرے، اس کی تقریروں کے ذریعے سے جو پاپولر نیریٹو ہو گیا ہے، ہر بندہ اٹھے گا وہ اس کے اوپر ویلاگ بنا رہا ہے، پانسا پلٹنے والا ہے، پارٹی لیڈر سب کا بیڑا گرک کرنے والا ہے، آرمی چیف بیک فٹ پہ آ گئے، آرمی جناب پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئی، ریاست جناب فلاں ہو گیا. ہر بندہ وہ جناب تھم نیل لگا کے، سکرین بنا کے، جو چھوٹا موٹا ویلاگر ہے، یوٹیوبر ہے، اینکر ہے، انی ڈالی ہوئی ہے سب نے. اور مہینے کا 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اور کچھ تو کروڑ روپے کماتے رہے ہیں مہینے کا. ملک کا بیڑا غرق. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے، سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ریاست کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ریاستی اداروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. کوئی غرض نہیں. یہ منیٹائزیشن لائی گئی پچھلے 3-3.5 سالوں میں، اور اس 1.25 سال میں ابھی تک یہ منیٹائزیشن، میرے پاس روزانہ پوسٹ آتی ہیں لوگوں کی، یوٹیوبر کی، اچھے برے بڑے چھوٹے درمیانے. یار یقین جانے سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے. رات کو ایک آئی جناب، ایک یوٹیوبر ہے، صحافی، 2 دن کے اندر
ملک کے اندر تبدیلی آنے لگی اور تبدیلی کو جناب لیڈ کریں گے پارٹی لیڈر. سانپ اور کیا کہتے ہیں, سانپ مر گیا, کیا کہتے ہیں وہ, رسی جل گئی بل نہیں گیا. خدا کا واسطہ ہے, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. یہ منیٹائزیشن کے ذریعے سے پاکستان کے 400, 4000, 10,000, 20,000 بندوں نے لاکھوں کروڑوں تو کما لیے, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا. مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان کا وہ محب وطن نوجوان, پاکستان کی وہ محب وطن مائیں بہنیں بیٹیاں 100% محب وطن ہیں جو اس پارٹی کے ساتھ چل بھی رہی ہیں, جو ابھی بھی پارٹی کے ساتھ چل رہی ہیں, جو ابھی بھی پارٹی لیڈر کو مان رہی ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا. آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے صرف یہ چیزیں, میرے سامنے 2 آپشن تھے, یا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں یا جو کچھ میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان اور دھرتی ماں کے حوالے سے نقصان دہ ہے, میں اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کروں. کہا جاتا ہے جناب الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا. وہ خدا کا واسطہ ہے یار, ان لوگوں کو تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری الگوریدمز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, 30-40 ہزار پیڈ لوگ, میں ساری باتیں جانتا ہوں, لیکن میں فیاض الحسن چوہان ہوں, میں واریر ہوں. میں جس چیز کو سمجھ لوں کہ یار یہ چیز ہے تو میں اس کے اوپر اپنی ملک, اپنے قوم اور اپنی دھرتی ماں کی عزت اور وقار کے لیے میں جنگ لڑوں گا. اور الیکشن جیتنا یا ہارنا ہی صرف سیاست نہیں ہوتی. ان عقل کے اندھوں کو میں ایک چیز سمجھاؤں گا جو سارا دن یہ سمجھتے ہیں آ کے جناب اپنی مرضی کے کچھ لوگوں سے جناب ویلاگ بنا کے, ہاں جی اور فیاض چوہان جیتے گا کہ نہیں جیتے گا. وہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان جیتے گا یا نہیں جیتے گا اس کا سوچو. خدا کا واسطہ ہے دھرتی ماں کو بچانے کا سوچو. یہ الیکشن جیتنا یا پاپولیرٹی, حسن ابن صبا سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا, ہٹلر سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا اپنے قوم اور اپنی اس کے اندر, میسولینی سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا. جرمنی تباہ ہو گیا, اٹلی تباہ ہو گیا, بڑے بڑے پاپولر لوگ آئے. پاپولیرٹی صرف چیز نہیں ہوتی, جو پاپولیرٹی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی غیرت اور خودداری کے حوالے سے وہ بعد میں سوچے گا. تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن اور پاپولیرٹی اور ووٹ اور جیتنا یہی کرائٹیریا ہے سیاست کا, سیاست کا کرائٹیریا ہے اپنے ملک, اپنے معاشرے, اپنی سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے جد و جہد. ایف اے کی کتاب سے لے کے سوکس کی ایم فل اور پی ایچ ڈی سیاسیات, آپ ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں سیاست کی. وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہو کر مل کے جد و جہد کرتے ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں. تو جناب اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے آخر میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہر روز کہنا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا, قتل کر دیا جاؤں گا, قتل کر دیا جاؤں گا, اس کے ساتھ وہ چھوٹا بھی ایک شروع ہو جاتا ہے سواد کا, مجھے مار دیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا, میں مارا جاؤں گا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ پینک کریٹ کرنا ہے, یہ ہراسمنٹ کریٹ کرنا ہے, یہ سوسائٹی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, یہ سوشل میڈیا کے اندر ان چیزوں کو ہائپ کریٹ دے کے پاکستان کی بقا اور سربلندی کو داؤ پہ لگانا ہے. میں نے ساری زندگی جیلیں بھگتی ہیں, مارے کھائی ہیں, پرچے کیے ہیں, 324, 302 سب کچھ بھگتا ہوا ہے. جناب والا جب بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ پولیس کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے. گرفتار ہونے کے بعد کوئی بندے کسی کو مارا نہیں جا سکتا. مرے گا تو طے شدہ بات ہے عدالتوں کے کاغذوں میں کہ اس کو جیل انتظامیہ نے مار دیا, اس کو حکومت نے مار دیا, اس کو انتظامیہ نے مار دیا. میں حیران ہوں کہ گرفتار ہوا تو مار دیا جاؤں گا. یہ ٹیمپو بنایا ہوا ہے, لوگ اس کے اوپر سمپتھیز ہے, رو رہے ہیں لوگ, وہ مار دیا جائے گا. وہ کیوں مار دیا جائے گا, کیوں مار دیا جائے گا؟ یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں, یہ وہ ہتھ کنڈے. اور آخر میں ایک چیز, ارشد شریف کا مرڈر اور پارٹی لیڈر کے اوپر حملہ, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت کچھ سامنے آئے گا, اور جو کچھ سامنے آئے گا یقین جانے دنیا حیران رہ جائے گی کہ حقائق کیا ہیں. تو میری اپنی اس پریس کانفرنس کے اینڈ میں میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ ایک یہی پہچان تھی اپنی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں, پاکستان سے پہلے بھی, اور ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے, جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. اس پاک وطن, اس دھرتی ماں کے ساتھ اگر کوئی
سازش کرے گا انشاءاللہ فیاض الحسن چوہان کی چوٹ پہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں طلال چودھری بن جاؤں یا شہباز گل بن جاؤں، نہ میں پہلے تھا اور اب تو جو چھوٹی موٹی ہارش لینگویج میں یوز کرتا تھا میں نے سب سے پہلے اس کی معافی مانگی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف جو سازش ہوگی، دھرتی ماں کے خلاف جو سازش ہوگی وہ بے نقاب کریں گے۔ اور ایک بات، سیاستدان کبھی نہ جیل جانے سے ڈرتا ہے، نہ گرفتار ہونے سے ڈرتا ہے، نہ مارے کھانے سے ڈرتا ہے۔ تو میں نے پارٹی لیڈر کو 25 مئی کے بعد آخری جو کور کمیٹی کی میٹنگ تھی میں نے اس میں ایڈوائز دی تھی، انہوں نے کہا جی میرے پہ 2-3 پرچے ہو گیا، ابھی تازہ ہی ہوئے تھے، تو جناب ہر بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا آپ تو ریڈ لائن ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگائے، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی آپ کو گرفتار کرے، آپ گرفتار ہو گئے تو ہماری عزتیں لٹ جائیں گی، ہماری غیرتیں لٹ جائیں گی، ہم کسی جوگے نہیں رہیں گے۔ میں نے وہاں پہ خان صاحب کو کہا تھا پارٹی لیڈر کو کہ جناب والا نیلسن منڈیلا بھی جیل گئے تھے، ابوالکلام آزاد بھی جیل گئے تھے، لیاقت علی خان بھی جیل گئے تھے، تحریک پاکستان، اور سب سے بڑی بات 4 وہ امام جن کو سارے مانتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں نے کئی دفعہ ریاست کی طرف سے کیا ہوا جو ظلم تھا اس کے تحت قید و بند کی صوبتیں اور جیلیں کاٹی ہیں۔ کیا ان سے ہم کوئی زیادہ بڑے اللہ کے ولی ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہیں۔ تو جناب یہ جتنا پروپیگنڈا کیا گیا یہ صرف اور صرف ہراسمنٹ، پاکستان کی سوسائٹی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا۔ آج وقت آ گیا کہ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے، ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ آخر میں 2 چیزیں، بینگ اے مسلم، ہماری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہماری ریڈ لائن پاکستان، سونی دھرتی پاکستان ہے۔ چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ہے نا یہاں پر یہ سوشل میڈیا کا یہ فتنہ لے کے آئیے، آپ نے فتنے کے بارے میں انکشافات کر دیے کہ اس فتنے کے ساتھ انہوں نے پاکستانی فوج پاکستان کے خلاف بڑی سازش کی ہے، کیا اس کے خلاف بھی کوئی یہاں پہ پاکستان میں اس کو بین کیا جائے؟ کیونکہ مادر فکر آزاد ابھی تک یہاں سے پوسٹیں اور معاملات چل رہے ہیں فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، بابر ملک صاحب نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا، اس کے بعد آپ شاہ صاحب پوچھیں گے۔ چائنا کے اندر کوئی یہ 4 ٹولز آپ کو نہیں ملیں گے، چائنا نے اپنے ٹولز بنائے ہوئے ہیں، سعودیہ کے اندر اپنے ٹولز ہیں، دنیا کے کسی ملک میں۔ میں پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو اور پارٹی لیڈر کو جو ماننے والے پاکستانی ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں ان سے پوچھوں گا، مجھے بتائیں فاکس نیوز پہ، اسکائی نیوز پہ اور CNN پہ بیٹھ کے کوئی CIA کے خلاف یا امریکن فورس کے خلاف ذرا بول کے دکھائے، یا وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بندہ بات کر کے دکھائے۔ آپ یقین جانیں امریکہ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک گلا شکوہ کیا چائنا کی مینجمنٹ سے کہ یار آپ کے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تعلیمی سرگرمیاں آتی ہیں، ہمارے ہاں ناچ گانا آتا ہے، یہی پاکستان کے حالات ہیں۔ دنیا میں ٹک ٹاک جو ہے نا، جو اچھے ملک ہیں، مستحکم ملک ہیں، انہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ شتر بے مہاری ملک اور قوم اور ریاستی اداروں کے اور اپنی فوج اور اپنی عدالتوں کے حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ تو یہ پراپر میں نے جو آپ کے سامنے آج بے نقاب کیا، یہ وہ سازش ہے جو عالمی طاقتوں نے، ایٹمی طاقت پاکستان کے خلاف جو کی۔ جی شاہ صاحب۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے کہ ارشد شریف کا آپ نے ذکر کیا، ارشد شریف کے حوالے سے تحقیقات کے دوران بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اور ابھی جو جو صورتحال چل رہی ہے اس میں، اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر تانے بانے جو ہیں کسی ایک ادارے کی طرف، کسی ایک شخصیت کی طرف، یا کسی اس کو بھیجنے میں جو لوگ سہولت کاری کی جنہوں نے، ان کا ہاتھ تھا؟ اچھا، یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ کھلیں گی، ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، عدالتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی ادارہ انوالو نہیں تھا، شخصیت انوالو تھی، لیکن وہ باتیں ابھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ وہ بڑی ٹھیک ہے نا؟ شخصیت۔ چلیں ڈاکٹر صاحب بھائی صاحب بتائے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کو مینیج کر کے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ایجنڈا تھا، کیونکہ کل تک آپ بھی اس کا حصہ تھے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے بیانات، آپ کی ویڈیوز، آپ کے اسٹیٹمنٹس بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں،
تو کیا آپ کو ندامت ہے اس چیز کی کہ کل تک جو آپ کر رہے تھے اس مہم کا آپ حصہ تھے اس پہ آپ کو ندامت ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی حال ہی میں جہانگیر ترین سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اب آپ کا سیاسی قبلہ جہانگیر ترین ہوگا یا کوئی اور جماعت ہوگی؟ اچھا، شبیر ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات پوچھی. میں نے پہلی پریس کانفرنس جب کی اسلام آباد تو وہاں کے صحافیوں سے میرا انٹریکشن نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں سے میرا پچھلے 5 سال سے ریگولر رہا، اور اس 1.25 سال کی جو نام نہاد آزادی کی جنگ تھی اس میں میرا آپ کے ساتھ ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے رہا. کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ ہر پریس کانفرنس کے درمیان میں خود کہتا تھا کہ ہماری لڑائی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، ہماری کسی ریاستی ادارے فوج یا آئی ایس آئی سے نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی تو سب سے پہلے میرا بھائی شبیر ڈار کویسچن پوچھتا تھا کہ آپ جناب فوج کے خلاف اور آئی ایس آئی کے خلاف آپ کے لیڈر نے یہ کہا تو جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں آگے سے جواب دیتا تھا کہ ہماری کوئی لڑائی نہ فوج کے ساتھ ہے نہ آئی ایس آئی کے ساتھ ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارا ہدف شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، فضل الرحمان ہے. کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ سارے دوست کے نہیں دیتے؟ تو جناب میری جتنی پوسٹ ہیں، آپ نے کہا نا پوسٹ موجود ہیں، میری 1.25 سال کی اس عرصے میں کم از کم 10 سے زیادہ میرے چاروں ٹولز کے اندر اور اکاؤنٹس کے اندر موجود ہیں میرے ٹویٹر اور میری پوسٹ، جس میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. آج سے 5-6 مہینے پہلے محسن داوڑ اور علی وزیر نے جب فینسنگ جو فینسنگ ہو رہی تھی بارڈر پہ، اس کے حوالے سے فوج کے سپاہیوں کے حوالے سے بہت ولگر ایک بات کہی تھی. میں نے ادھر ہی پراپر پریس کانفرنس کی تھی اور آپ سارے موجود تھے. میں نے ہمیشہ ہر پریس کانفرنس میں، کیوں؟ میرا ایک مزاج ہے، میرا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، اور میرا ایمان ہے کہ فوج واحد ادارہ ہے جو مڈل کلاس کے بچوں کو میرٹ کے اوپر لیتا ہے، اور وہ میرٹ کے اوپر لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک جو ہے وہ بنتے ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں. ہاں جی، لیکن اس کے باوجود 4 سال آپ خاموش رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے کوئی سازش جہانگیر ترین سے ملاقات ہے اس کے بارے میں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1.25 سال کے اندر پہلے تو ہم ایک ایم پی اے، چیزیں آہستہ آہستہ آئیں نا، چیزیں آہستہ، آخر میں مہینہ ڈیڑھ جو ہے نا وہ بالکل ہی کھل کے آ گیا تھا، اور آخری 12-15 دن تو جو ہے نا وہ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے. یکم کا ریلی میں آپ بھی تھے، 6 کی ریلی میں آپ بھی تھے. کیا 6 کی ریلی میں نے آپ کو میسج کر کے مرید چوک سے پہلے کی کہ نہیں؟ آپ گواہی دیں، آپ سارے گواہی دیں. کیا میں نے راجہ بشارت صاحب کو، سرور خان صاحب کو روک کے، حالانکہ یہ واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ تو جو ہے نا وہ اوپر سے انسٹرکشن آئی ہوئی تھی ڈائریکٹ لیڈر کی، وہ تو پل کراس کر کے 50 بندے لے کے آگے جا رہا تھا. میں نے اس کو اشارہ کر کے واپس بلایا، میں نے کہا واپس آؤ، ہم نے نہیں جانا. میں نے شاہ کی ٹالیا پہ کھڑے ہو کے پہلے لابنگ کی، اور پھر میں نے آپ لوگوں کو میسج کیا کہ اپنی ڈی ایس اے جیز لے کے آپ آ جائیں مریڈ کے پل سے پہلے. وہاں پہ ہم نے میڈیا ٹاک کی اور میں نے تتر بتر کر دیا. اگلے دن خان صاحب نے 7 تاریخ کو سارے ایم این اے ایم پی ایس کی میٹنگ کر کے، اب میں لفظ نہیں یوز کروں گا، جو کلاس لی کہ میں نے طے کیا تھا کہ جناب کچہری کی طرف اور جناب جی ایچ کیو والی سائڈ کو جناب آپ نے جانا اور آپ کیوں نہیں گئے. بھائی میرا ایمان تھا کہ یہ چیز غلط ہے، تو جو اپنا کردار تھا وہ ہم ادا کرتے رہے. چوہان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2023 میں الیکشن ہوں گے؟ اور دوسرا جس طرح کی آپ نے صورتحال بتائی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ عام واقعات نہیں ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، ایئر بیس میاں والی 4 ارب روپے کا طیارہ کھڑا ہے، انڈین را اور انڈین فوج کا کوئی ایجنٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی ایکسیس اس تک ہو. لیکن یہ لوگ ایک دیوار توڑی، پھر دوسری دیوار توڑی، اور عین طیاروں کو آگ لگانے کے قریب آئے ہیں، تو پھر جا کے کہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں سے بھاگے. یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جذبہ حب الوطنی ہے؟ یہ پاکستان سے محبت ہے؟ یہ دھرتی ماں سے محبت ہے؟ ایم ایم عالم کا جناب تذکرہ ہم رو رو کے جناب ہم پہلی کلاس سے لے کے اب تک کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے، تقریریں کرتے تھے ہم اسکول میں اور کالجوں میں، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. ایم ایم عالم 6 طیارے 1 سیکنڈ میں تباہ کر دیے. اس کا طیارہ جناب وہاں پہ کھڑا ہے، اس کو توڑ دیا گیا. یہ پاکستانیت ہے، یہ جذبہ حب الوطنی ہے. کیپٹن کرنل کیا نام ہے، شیر علی، یار اس نے اپنی جان دی. انڈیا کے کرنل بریگیڈیئرز نے کہا کہ یار اس سے غیرت مند اور اس سے خوددار اور اس سے بہادر بچہ جو ہے اس برِ صغیر میں کسی نے نہیں پیدا کیا ہوا. یار اس کے مجسمے کو تم نے توڑ پھوڑ دیا.
یہ جذبہ حب الوطنی ہے. تو جناب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. خود میں یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور یا وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی گھر میں بیٹھ سکتا تھا یہ جتنے لوگ گئے ہیں, لیکن یہ سارے کاڑے ہیں, یہ سارے کاڑے ہیں, سارے بیچ میں مشورے دینے والے, یہ شیری مزاری سے لے کے فواد چوہدری سے لے کے مسرت جمشید چیمہ سے لے کے پارٹی لیڈر ایک لگاتا تھا, یہ 4 لگاتے تھے ادارے اور فوج کے خلاف, اور اس کو خوش کرنے کے لیے, عہدے لینے کے لیے, ٹکٹ لینے کے لیے. فیاض چوہان نے یہ نہیں کیا. فیاض چوہان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے اور لڑے گا. آخری سوال 3 بج گئے. آپ نے آج بڑے ہوشربا انکشافات کیے اور خاص طور پہ 9 مئی کی جو سازش نظر آ رہی ہے وہ آپ کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ چین آف کمانڈ بیسیکلی وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر حملہ کیا, تو الحمدللہ وہ حملہ ناکام رہا. ایک تو یہ بتائیں کیا فیوچر میں بھی ایسی کوئی پلاننگ ہے, کیونکہ آپ اس جماعت کا حصہ رہے, ریسنٹلی آپ نے ٹویٹ کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے جتنے پارٹی لیڈرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو رہائی بھی مل رہی ہے, وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, ٹاک شوز میں بھی آ رہے ہیں, وہ کارکن جو خاص طور پہ آپ کی قیادت میں حمزہ کیمپ کی جانب بڑھے تھے, ان کی ایک بڑی تعداد پٹیالہ جیل میں, اور غالباً وہ آرمی ایکٹ کا سامنا بھی کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ ان کے لیے کوئی صلہ رحمی کی جائے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بالکل جھوٹی بات آپ نے کی ہے کہ حمزہ کیمپ کے اندر فیاض چوہان گیا. فیاض چوہان صرف لیاقت باغ سے لے کے ریالٹو چوک تک 15 منٹ تک تھا. ساری دنیا جانتی ہے جب پہلا نعرہ وہاں پہ لگا کہ یہ جو وردی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, ایگزیکٹ 8:30 بجے حامد میر نے اپنے پروگرام میں وہ کلپ دکھایا کہ فیاض چوہان نے جب یہ نعرہ سنا تو وہ وہاں سے کوئٹ کر گیا. میں وہاں سے کوئٹ کیا اور میں واپس اپنے گھر کی طرف ٹیپو روڈ سے ہو کے واپس آ گیا. اور جیو فینسنگ CDR آج کل کے دور میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل غلط, پوری بات سن لیں, بس جواب دے رہا ہوں. جناب طے ہو چکا ہے انشاءاللہ تمام کارکنان کو PTI کے, میرے حلقے میں پہلے نمبر پہ, پھر اس کے بعد راولپنڈی شہر, سب کو جن کے پرچوں میں نام ہیں, جو بے گناہ ہیں اور خدا نخواستہ اگر گناہ گار بھی ہیں, سارے محب وطن ہیں, بہکاوے میں آئے پارٹی لیڈرشپ کے, سب کو انشاءاللہ ان تمام FIR سے ایک ایک کر کے سب کو باہر لے کر آئیں گے اور ان کی زندگیوں میں جو ہے انشاءاللہ سکون لے کے آئیں گے. PTI پر پابندی کی سپورٹ کریں گے سر؟